ما شاء الله حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحد ودنا في تفرد وجل في سلطانه وعظم في أركانه وأحاط بكل شيء علما وهو في مكانه وقهر جميع خلقه بقدرته وبرهانه حمیدا لم یزل محمودا لا یزال ومجیدا لا یزول ومبدعا ومعید وكل امر الیہ یعود. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین الائمة المعصومین صلی اللہ علی سیدنا ونبینا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا افضل الاولین واشرف الآخرین والعبد المعید والرسول المسدد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد صلاة والسلام خصوصا بالولاية والمنصوص بالوصاية يعصوب الدين إمام المتقين والسيدة الجليلة المخدومة المحرومة عن حق ميراث أبيها وسبطين وسيدين سيدا شباب أهل جنة وآله أجمعين لا سيما على الحق الجديد وطلعة الرشيد ومنعة الكافرين مهدي الأمم جامع الكلم إمام المنتظر المهدي أجل الله تعالى فرجك ظهورك ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. صلوات بر محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. عزاداران مظلوم کربلا، عشرہ محرم شاہ خراسان کے 9ویں مجلس عنوان نصرت و شفاعت عطیہ الہی ہے۔ کریم پروردگار کا
یہ عظیم ترین تحفہ ہے، نصرت بھی اور شفاعت بھی۔ نہ سب کی نصرت ہوگی اور نہ سب کی شفاعت ہوگی۔ نصرت میں بھی شرائط رکھے گئے ہیں، ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم ہماری مدد کرو گے تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ جبکہ اللہ کو مدد کی ضرورت نہیں ہے، اس کے پاس اتنے لشکر ہیں، کن فیکون کا مالک ہے، ہوا نظام کائنات سب اس کے قبضے میں ہے، اور ہر طریقے کے ایک طریقے کا لشکر ہے، لیکن پھر بھی وہ اعلان کر رہا ہے کہ میری نصرت کرو گے تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ اور اعلان پروردگار ہے فاذکرونی اذکرکم، تم ہمیں یاد کرو گے تو ہم تمہیں یاد رکھیں گے۔ یعنی کس طریقے سے تم ہمیں یاد کرتے ہو اور کس طریقے سے ہم تمہیں یاد رکھیں گے، یہ ساری باتیں، یہ ساری گفتگو آپ سماعت فرما رہے ہیں کہ نہ کائنات میں ہر شخص کی نصرت ہوگی، نہ شفاعت ہوگی، اور کائنات میں ہر گناہ گار کو چھوڑ بھی نہیں دیا جائے گا، اس کی نصرت بھی ہوگی، اس کی مدد بھی ہوگی۔ یہ کرم الہی ہے، یہ محبت پروردگار ہے۔ خالق اپنے بندے کو چھوڑے گا نہیں اور آواز دے گا میرے بندے میرے ہو تو میرے پاس آ جاؤ۔ عزیزوں، بات یہاں تک چلی تھی اور یہاں تک پہنچی ہے کہ اللہ کی نصرت میں، اللہ کی شفاعت کے لیے ایک رضا الہی کی ضرورت ہے۔ خدا راضی ہو جائے تو وہ ناصر و مددگار رہے گا، اور خدا راضی ہو جائے تو وہ شفاعت کل بھی کرے گا۔ مسئلہ ہے کہ رضا پروردگار، رضا الہی اس کے شکر میں ہے، اس لیے کہ تین چیزیں اسے بہت پسند ہے: شکر، یاد خدا اور محبت خدا۔ اس نتیجے میں اگر انسان پروردگار کا شکر ادا کرتا رہے اور اللہ کو یاد کرتا رہے اور اللہ سے محبت کرتا رہے، تو اس کے نتیجے میں پروردگار بھی اسے یاد رکھے گا اور اس سے محبت کرے گا، اس کی نصرت بھی کرے گا، اس سے شفاعت بھی دے گا۔ جہاں تک ہے کہ انسان صبح اٹھتے ساتھ کتنی نعمتوں کا وہ شکرانہ ادا کرے، کبھی تو وہ پروردگار کی بارگاہ میں اس طریقے سے شکر ادا کرتا ہے کہ میرے خالق، تو نے اپنی معرفت کروائی، یہ زمانے کے مشاہدات، یہ نیکیاں، یہ ظاہر اور باطن تمام نیکیاں، کھانا پینا، سونا جاگنا، ریلیشن، حیات، زندگی، یہ سب ظاہری زندگی ہے۔ عقل، علم، ہدایت، یہ باطنی زندگی ہے۔ ہر ایک کے اوپر ہم نے پروردگار کا شکر ادا کرنا شروع کر دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے لگے، تو کبھی تو اس کی پوری کائنات کا مشاہدہ کیا، اور اللہ کا شکر ہے پروردگار کا کہ جس نے اپنی معرفت کرائی، اور کبھی بارگاہ رب العزت میں ہم شکر اس طریقے سے کرتے ہیں عزیزو کہ اللہ تو نے ہمیں پیغمبر اور آل پیغمبر کا امتی قرار دیا۔ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمیں امتی قرار دیا گیا۔ جبکہ جناب ابراہیم، جناب موسیٰ یہ دعا کرتے رہے کہ پروردگار ہمیں پیغمبر اسلام کا امتی قرار دے دے، لیکن اللہ نے آواز دیا موسیٰ تم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، بہت بڑا شرف ہے اور اس پر جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ پھر اس کے بعد گفتگو ہوئی تھی کہ اللہ تیرا شکر ہے، حمد ہے کہ جس نے ہمارا رزق ہمارے ہاتھ میں رکھا ہے، کسی بندے کے حوالے نہیں کیا ہے، ورنہ وہ رسوا اور ذلیل کرتا، جب چاہے رزق کھولتا، جب چاہے رزق بند کر دیتا۔ اور وہ رزق صرف روٹی ہی نہیں ہے، رزق حیات ہے، رزق عزت ہے، رزق صحت ہے، رزق برکتیں ہیں، رزق زیارت ہے،
رزق اطاعت ہے، یہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اور یہ بہت بڑا کرم ہے میرے خالق اور مالک کا کہ جناب بہلول سے جب کسی نے کہا تھا درباریوں نے کہ آواز دیا کہ اب دربار سے تمہارا رزق فکس ہے، ملے گا، تو جناب بہلول نے کیا کہا تھا؟ یہی تو کہا تھا کہ کب دے گا، کتنا دے گا، اور کب تک دے گا۔ عجیب مسئلہ ہے، تو رزق کا انتظام پروردگار نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ رزق دینا میرا کام، شکر کرنا تمہارا کام۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کا کون شکر ادا کرے کہ عزت دار بنا کے رکھا ہے، اتنی برائیاں اور خطائیں اور غلطیاں کرنے کے باوجود بھی ہمارے تمام عیوب کو اس نے پردہ پوشی کر دی، چھپا دیا، اور اپنی رحمت میں ڈھانپے رہتا ہے۔ اتنی کوتاہیوں اور غلطیوں کرنے کے باوجود بھی عزت کے اعتبار سے لوگ سلام بھی کرتے ہیں، سلوٹ بھی مارتے ہیں، اور حالات بھی پوچھتے ہیں، اور خیریت بھی معلوم کرتے ہیں۔ یہ کرم الہی ہے کہ اس نے ہمیں عزت دار بنا کے رکھا ہے، یہ حمد الہی ہے۔ اور اس کے بعد الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب، ساری نعمتیں جہاں تمام ہو گئی، ختم ہو گئی، اور ان نعمتوں سے، دین اور مذہب سے پروردگار راضی ہو گیا، وہ ولایت علی بن ابی طالب۔ کربلا کی پوری داستان اسی کے اوپر تو ہے ہی ہے، مستحکم ہے، مضبوط ہے، کہ جتنے بھی کربلا کے چاہنے والے تھے وہ ولایت اور امامت کی اطاعت کر رہے تھے، ولایت کو بھی پہچان رہے تھے، امامت کو بھی پہچان رہے تھے، اس لیے تو اتنی بڑی بڑی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو گئے، ورنہ آسان ہے ایسی قربانیاں پیش کرنا؟ یہ کرم مولا ہے کہ انسان جب ولایت اور امامت کا اقرار کر لیتا ہے، پہچان لیتا ہے، تو ہر مشکلات، ہر پریشانیوں سے اسے نجات مل جاتی ہے۔ یہاں تک بات میں لے کر آیا تھا، اور آج الحمدللہ الذی من باقی الحسین، من باقی الحسین، اضاء الحسین، سید الشہداء و اولاد و انصار۔ حمد ہے پروردگار کے، شکر ہے پروردگار کا، جس نے ہمیں اعضائے حسین، مصائب حسین، اولاد حسین، اصحاب حسین کے عزاداروں میں شامل کیا ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، سب کو یہ عزاداری مل ہی نہیں سکتی ہے، لہذا جب عزاداری ملی ہے تو اس کا شکرانہ ہونا چاہیے، اور جب اس کا شکرانہ ہوگا تو خدا راضی ہوگا، اور خدا راضی ہوگا تو ہماری نصرت بھی کرے گا اور ہماری شفاعت بھی کرے گا۔ صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل۔ تو عزیزوں، بات یہ چل رہی ہے کہ انسان پروردگار کا احسان مانے، اور احسان سے محبتیں پیدا ہوتی ہیں، صفات حمیدیہ، صفات کمالیہ، یہ ساری چیزیں پیدا کرتی ہیں۔ اب رہا مسئلہ شفاعت کا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کے اذہان عالیہ میں دو باتیں ڈال دوں، اور آپ اگر اسے متوجہ ہیں تو آپ سماعت فرما لیں کہ ان اعتبار سے اگر ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام کائنات میں ہے تو ایک ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ ان مجالس سے وہ روشنی ملتی ہے کہ جس کے بدولت ہم اس تاریکی، ہم اس گمراہی، ہم اس فریبی زمانے میں نجات حاصل کر لیتے ہیں۔ فریب سے، گمراہی سے، فتنے سے، باطل سے، سب سے نجات ہمیں کیسے ملتی ہے؟ ان مجلسوں سے، مجالس امام مظلوم کربلا سے۔ اس طرح ہم سب امام حسین کے قرض دار ہیں۔ آج ہم تک جو دین پہنچا ہے، شریعت پہنچی ہے، اچھائیاں پہنچی ہے، نیکیاں پہنچی ہے، یہ صدقہ ہے امام حسین کی مجلسوں کا۔ آپ اسے نعمت نہ سمجھیں، لیکن میں ابھی کی بات نہیں کر رہا ہوں، آدم سے لے کے پورا دین اور پورا خاتم، پورے نبوت اور امامت اور دین اور مذہب کو جو لے کر آئے تھے سارے نبی اور مرسل،
ان تمام نعمتیں اور برکتیں اور پیغامات الہی کو بچایا ہے حسین ابن علی نے۔ آدم کی محنت، نوح کی محنت، ابراہیم کی محنت، ان کی خلت، ان کے احکام، ان کے صحیفے، سب کچھ حسین ابن علی نے تو بچایا ہے۔ نہ نبوتیں ہوتی، نہ صحیفے ہوتے، نہ ان کا پیغام ہوتا۔ یہ میرے مظلوم امام کا کرم ہے تو ساری دنیا مقروض ہوئی یا نہیں؟ اور یہی وجہ ہے کہ کل شب جمعہ گئی ہے اور آپ پڑھتے ہیں السلام علیک یا وارث آدم صفت اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، اے آدم کے وارث، نوح کے وارث، ابراہیم کے وارث، موسیٰ کے وارث۔ یہ ساری وراثتیں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ سب شکریہ ادا کرتے ہیں حسین ابن علی کا کہ ہماری محنتیں، ہماری زحمتوں کو بچایا ہے۔ تو عزاداری وہ روشنی ہے، وہ ہدایت ہے، وہ رہنمائی ہے جس کی وجہ سے ہم تاریکی، گمراہی سے نجات حاصل کرتے ہیں۔ ہر زمانے کی صعوبتیں، زحمتیں، پریشانیوں سے ہم محفوظ ہیں عزاداری حسین سے۔ کتنی بڑی بیماریاں ہوں لیکن عزاداری رکنا بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ بڑی بڑی بیماریوں سے بچانے کا ذریعہ عزاداری ہی تو ہے۔ گمراہی بہت بڑی بیماری، بے دینی بہت بڑی بیماری، بد اخلاقی بہت بڑی بیماری ہے۔ ان تمام چیزوں کا علاج عزاداری سید الشہداء میں ہے، اختتامی مراحل میں ہے۔ اور میں یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو ہماری شفاعت کریں گی۔ شفاعت کے ضمن میں جتنی بات پہنچ جائے گی۔ آئندہ پھر آپ کی خدمت میں گزارشات رہے گی۔ میرے عزیزو، ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام بھی ہماری شفاعت کریں گے۔ شفاعت کرنے والوں میں ائمہ معصومین بھی شامل ہیں، اور ان میں خاص طریقے کی جو شفاعت ہے، شفاعت کبریٰ، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے پاس رسول کی بیٹی شفاعت کریں گی، پل صراط سے وہ گزروائیں گی۔ شیعوں کی شفاعت اور انہیں پل صراط سے گزرنے کی مرحمت کریں گی، فرمائیں گی، عزت دیں گی، وقار دیں گی، یہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ عزاداروں کی شفاعت کریں گی، مومنوں کی شفاعت کریں گی۔ اور یہاں تک میں بات گزارش کر دوں کہ جو شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ خدا کے نزدیک اس کا کیا مقام ہے، تو اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ میرے نزدیک خدا کا کیا مقام ہے۔ کل تک محبت کی بات چل رہی تھی خدا کی۔ اگر انسان یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ خدا کے نزدیک میری کیا ویلو ہے، کیا مقام ہے، کیا چیز ہے، تو اسے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ میرے دل میں اس کا کیا مقام ہے، اس کا کیا رتبہ ہے، اس کی کیا درجہ ہے۔ اس لیے کہ جناب موسیٰ نے کہا تھا کہ لوگوں نے پوچھا ہے پروردگار تو مجھ سے محبت کرتا ہے؟ تو اللہ نے کیا کہا؟ کما تدین تدان، اگر بندہ مجھ سے راضی ہو جاتا ہے تو میں بھی اس سے راضی ہو جاتا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ بندہ خدا سے راضی نہیں ہوتا، تو شفاعت عزاداری حسین ابن علی سے ہے، رضا الہی عزاداری سے ملتی ہے، اور جب رضا الہی عزاداری سے ملتی ہے تو نصرت اور شفاعت بھی عزاداری سے ملتی ہے۔ اور واقعات موجود ہیں میرے عزیزو، محبت حسین، محبت خدا، محبت علی، محبت اہل بیت، محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانی ذکر خدا سے محبت ہے۔ خدا کے ذکر سے اگر محبت ہو جائے، اور بغض خدا کی علامت ذکر خدا سے بغض، اللہ کے ذکر سے اگر کوئی بغض رکھے تو یہی تو بغض خدا ہے۔ لیکن جو لوگ خدا سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو خدا سے محبت کریں، ذکر خدا سے محبت کریں۔
جو لوگ خدا سے محبت کرتے ہیں کیسے معلوم ہے کس سے محبت کرتے ہیں؟ اس کے ذکر سے، اس کے احکام سے، اس کے قوانین سے محبت کرنا۔ اور ذکر خدا کیا ہے؟ لِأَنَّهُ ذِكْرُ ذِكْرِي ذِكْرُ ذِكْرُ اللہ۔ رسول کہتے ہیں علی کا ذکر کرو، یہ عبادت ہے۔ ذکر علی عبادہ، لِأَنَّهُ ذِكْرُ ذِكْرِي، اس لیے کہ علی کا ذکر میرا ذکر اور میرا ذکر خدا کا ذکر ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے لیے بھی ایسے ہی کہا گیا۔ خود مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، مولا آپ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ تو مولا نے فرمایا تم اپنے دل میں جھانک کر دیکھو کہ تم کتنی مجھ سے محبت کرتے ہو، جتنا تم مجھ سے محبت کرتے ہو اتنی ہم تم سے محبت۔ اب ہم دیکھ لیں ہماری محبت حسین ابن علی کے مطابق کتنی ہے، حسین سے کتنی محبت ہے، آل محمد سے کتنی محبت ہے۔ دیکھنا ہے تو ہم اپنے دل میں ان کی محبت دیکھیں کہ ہمارے دل میں ان کی محبت الفت کیا پائی جاتی ہے۔ محبت اصل میں امتحانات کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ محبت خدا، محبت اہل بیت علیہ السلام ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ مصیبتیں، بلائیں، پریشانیاں ہیں، سخت آزمائش ہے محبت اہل بیت۔ آپ ہم نہ یہ سوچ لیں کہ ہم نے آل محمد سے محبت کر لیا اب ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں، کوئی دشواریاں نہیں۔ ہاں میرے عزیزو، کوئی دشواریاں نہیں ہیں، لیکن بہرحال سخت آزمائش ضرور ہے۔ رسول خدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے نکلے، ایک چاہنے والا ہے، وہ مولا رسول خدا کو دیکھتا ہے، چہرہ اداس ہے، پریشان ہے۔ یا رسول اللہ کیا بات ہے، آپ کا چہرہ پریشان ہے اور مجھے تکلیف ہو رہی ہے؟ پیغمبر نے فرمایا بھوکا ہوں، بہت زیادہ بھوکا ہوں۔ وہ گھر گیا دوڑ کے کہ میرے گھر میں کچھ مل جائے، تلاش کیا نہیں ملا، آخر میں یہ سوچا کہ جا کے کہیں مزدوری کرے۔ ایک گھر پہ گیا کہ میں کنویں سے پانی نکال دوں گا، تم مجھے کھجوروں دو۔ کچھ محنت کیا، کچھ کھجوریں ملی، اس کے بعد رسول خدا کی خدمت میں لے کر آیا۔ یا رسول اللہ بسم اللہ۔ پیغمبر اسلام نے سوال کیا، آواز دیا، تم نے اتنی زحمت میرے لیے برداشت کی، کیا تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ یہ کیوں تڑپ تمہارے دل میں پیدا ہو کہ رسول بھوکے ہیں، تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ کہا خدا کی قسم واللہ پروردگار، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، میرے ماں باپ، مال دولت سب آپ کے اوپر قربان۔ پیغمبر اسلام نے کیا دعا دی؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تیرے دل میں میری محبت آ گئی ہے تو اب زحمتوں اور تکلیفوں کے لیے تیار ہو جاؤ، امتحانات کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب تمہاری طرف مصیبت ایسی آئے گی جیسے پہاڑ سے پانی بہتا ہوا۔ ہم تو اہل بیت کے چاہنے والے، ساری تکلیفیں ہمیں کیوں ہیں؟ امتحانات کے ذریعے آزمایا جائے گا کہ تمہارے اندر محبت اہل بیت پائی جاتی ہے نہیں تھا۔ ترازو کے پلے پہ دیکھا جائے گا، جس کی مصیبتیں تکلیفیں بڑھتی جائیں گی یہ سمجھو گے کہ ایمان بڑھتا جا رہا ہے، محبت اہل بیت بڑھتی جا رہی ہے۔ کتنے واقعات، کتنی احادیث۔ جناب ابوذر سے زیادہ کون چاہے گا؟ جناب ابوذر سے پیغمبر اسلام نے فرمایا ابوذر تم مجھ سے محبت کرتے ہو، بے انتہا محبت کرتے ہو؟ کہاں آپ سے محبت کرتے ہیں؟ آپ کے خدا سے، آپ کے دین سے، آپ کے احکام سے محبت کرتے ہیں۔ کہا پھر مصیبتوں کے لیے تیار ہو جاؤ، زحمتوں کے لیے تیار ہو جاؤ، تکالیف کے لیے تیار ہو جاؤ، اس لیے کہ وہ شخص جھوٹا ہے جو 40 دن ہو جائے اور اس کے اوپر کوئی مصیبت نہ آئے۔ یہ ایمان کی علامت، چاہے ایک چھینک ہی کیوں نہ، ایک سر کا درد ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں تک بتایا ہے تمہارے پاس 100 درہم ہو اور تمہیں یقین ہے کہ 100 درہم ہے، لیکن جب تم کاؤنٹ کرو تو 99 ہو تو اچانک تمہارا مسئلہ بدل جاتا ہے، تعجب میں چلے جاتے ہو کہاں گیا؟ بس اتنا ہی امتحان کافی۔ لیکن مومن
آزمائشوں میں رہے گا، تکلیفوں میں رہے گا، یہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن یہاں تک بات میں لے آنا تھا۔ اور یہ سمجھ لیجئے آزمائشوں سے بھری ہے زندگی، تکلیفوں سے بھری ہے زندگی، اور یہی وجہ ہے کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من احبنا، من احبنا، آپ توجہ کریے گا، اہل بیت فلیستعد عدت للبلاء، بحار الانوار 105 نمبر۔ جو شخص ہم مجھ سے اور میرے اہل بیت سے محبت کرتا ہے تو وہ مختلف بلاؤں اور پریشانیوں کے لیے تیار ہو جائے۔ اللہ اللہ فقر اور تنگ دستی، مفلسی کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ جو شخص ہمارا محب ہوتا ہے اس کی طرف تنگ دستیاں اور غربت، پریشانیاں سیلاب کی طرح آتی ہیں۔ عزیزوں، یقیناً محبت اہل بیت کمال کی عبادت ہے، اور اس میں محبت حسین اور عزائے حسین سے الفت و محبت، شفاعت، برکت، رحمت، سب کچھ حسین ابن علی کی ذات میں سمٹ گیا۔ حسین حاکم ہیں کل کائنات کے، عطائیں، مہربانیاں، لطف، کرم، سب حسین ابن علی کی ذات سے۔ بتایا گیا شفاعت، اے انس دوستوں کی تعداد میں اضافہ کرو، دوست بڑھاؤ، کیونکہ ان میں سے بعض کی شفاعت کریں گے، کچھ دوست دوسرے دوست کی شفاعت کریں گے، شفاعت ہے، نیکیاں دیں گے، اپنا حصہ دیں گے، یا خدا نخواستہ آپس کے اختلاف خراب میں تو محشر میں معاف کر دے گا کہ میں اپنا حق معاف کر دے رہا ہوں، تو وہ شفاعت کا ذریعہ بن جائے گا۔ مومنوں سے، روایت میں مومنوں سے تعارف بناؤ، مومنوں سے دوستی کرو، ان سے تعارف پیدا کرو، ان کی معرفت حاصل کرو، ان سے لین دین، ان کے تعلقات بناؤ۔ روز قیامت ہر مومن کے لیے شفاعت کرے گا۔ قیامت کے دن ہر مومن خدا کے ہاں شفاعت کرے گا، تو لہذا اچھے دوست، ایسے دوست جو خدا کو یاد دلائیں، ایسے دوست جو ذکر خدا کی یاد دلائیں، ایسے دوست جو شکر خدا کی طرف آمادہ کریں، خوف خدا کی طرف آمادہ کریں، ایسے دوست قیامت میں شفاعت دیں گے اور شفاعت دیں گے۔ تو بات چل رہی تھی کہ حمد ہے پروردگار کی کہ جس نے ہمیں عزائے حسین دیا، بقائے حسین دیا، حسین ابن علی کے اوپر رونے کے لیے آمادہ کیا ہے۔ روایت میں ہے پیغمبر اسلام احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، پیغمبر اسلام نے فرمایا من بکا ان من مصائب الحسین او تزکا او جلسا فی مجلس او خدم الاہل العزاء کأنہ زارنی علی العرش 40 مرہ مع علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ جو میرے مصائب میں روئے، رلائے یا تذکرہ کرے اور مجلس میں بیٹھ جائے، چاہے اپنے گھر میں مصلی پہ بیٹھے، مجلس حسین میں بیٹھ جائے اور عزاداروں کی، مجلس حسین کی، عزاداری کی مجلسوں کی خدمت بھی کرے، تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو روئے، رلائے، ہمارا تذکرہ کرے، مجلسوں میں بیٹھے، مجلس کرنے والوں کی خدمت کرے، عزاداروں کی خدمت کرے، اس نے پیغمبر اسلام کی زیارت کی ہے عرش پر 40 مرتبہ، وہ بھی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ۔ علی ابن ابی طالب کے ساتھ پیغمبر کی 40 مرتبہ زیارت کی۔
میرے عزیزوں، دل چھوٹا نہیں ہونا چاہیے کہ آج ہم کتنے زمانے کتنے لشکروں میں مجلس پڑھتے تھے اور کتنے عزاداروں میں بیٹھتے تھے اور کس طریقے سے جلوس نکالتے تھے، ثواب میں کوئی کمی نہیں ہونے والی ہے، ہاں نعمتیں بڑھ جاتی ہیں تو اور بڑھ جاتا ہے۔ روایت میں ہے کہ جو 30 آدمی کو رلائے مصائب حسین میں معرفت کے ساتھ تو اس کے اوپر جنت واجب ہے۔ پیغمبر اسلام رکے، کہا نہیں، دیکھو جو 10 آدمی کو رلا دے اس کے اوپر جنت واجب، کہا 10 نہیں، ایک آدمی کو جو مصائب حسین پر رلا دے اس کے لیے جنت واجب ہے۔ پھر پیغمبر نے آواز دیا، ایک نہیں خود رو لے۔ اب یہ نہ کہنا اکیلے مل کے مجلس کرنے کا موقع نہیں ملا ہے، خود اکیلے رو لے تو جنت واجب۔ اللہ اکبر۔ روایت میں عزاداری کی خدمت کرنا اور حسین ابن علی کی شفاعت کرنا، بہت توجہ میرے عزیزوں، حسین ابن علی کیسے شفاعت کرتے ہیں، اور میرے مولا نے کائنات میں شفاعت کی ہے کیسے، جو دین مذہب شریعت کو نجات کی منزل تک پہنچا دے، احکام الہی کو کمال تک پہنچا دے، وہ اپنے عزاداروں کی خدمت کیسے کرتے ہیں، جو عزاداری کی خدمت کر رہے ہیں۔ بہانہ نہ بنانا کہ ایسے جو ہے وائرس ہے اور اس کے بعد ہم نہ عزاداری کی خدمت کر سکتے ہیں نہ عزاداروں کی خدمت کر سکتے ہیں، نہیں، ایسے مشکل وقت ہی میں تو عزاداروں کی خدمت ہوتی۔ ایک عورت ہے جو گناہگار ہے، کھیل کود، غنا گانا میوزک، اس میں اس کی زندگی گزر رہی ہے۔ ایک دن گھر سے باہر نکلی تو پڑوس میں بغل میں مجلس حسین ہو رہی ہے، اور جب مجلس حسین ابن علی ہو رہی ہے تو باہر کھانا بن رہا ہے، اور کھانا بنتے بنتے آگ بجھ گئی، وہ سارے لوگ مجلس میں مصروف ہیں۔ اس نے کہا کہ اگر آگ بجھ گئی اور کھانا نہیں پکا تو کھانا خراب ہو جائے گا، لہذا کم از کم ہم آگ تو جلا سکتے ہیں۔ اس نے آگ کو پھونکا، پھونک ماری، آگ روشن ہو گئی، اس کا کچھ دھواں اس کی آنکھ میں آ گیا، جس کی وجہ سے اس کی آنکھ میں آنسو آ گئی، ہو گیا ختم۔ گئی رات میں بستر پہ سوئی ہے، خواب میں دیکھا ہے محشر کا میدان ہے، لوگ ہتھکڑیاں پہنا کے مجھے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اتنے میں ایک پیچھے سے آواز آئی، اسے روکو، اس کی ایک امانت میرے پاس ہے۔ اللہ اکبر۔ بالکل آسان نہیں سمجھیے گا میرے عزیزو، یہ واقعہ نہ سمجھیے گا، یہ سوچئے یہ واقعہ تو ظاہر ہو گیا، کتنے واقعات دن رات حسین ابن علی کے ہمارے ساتھ ہوتے رہتے ہیں۔ احسان حسین ہر وقت کائنات میں جاری و ساری ہے، کرم امام مظلوم کربلا پوری کائنات میں ہر وقت آیا ہے، اور ظاہر ہے حسین ابن علی کا کرم ہے جو آج ہم عزت دار بنے۔ حسین ابن علی کا کرم ہے جو سارے اچھائیاں اور نیکیاں حفظ و امان میں ہے۔ ہم میرے عزیزو سے روکو، اس کا ایک حصہ امانت میرے پاس ہے، فرشتے روکیں گے، حسین ابن علی میدان میں آئیں گے۔ آواز دیا، یہ مجلس ہو رہی تھی، اس نے آگ روشن کر دی، جلا دی، اور اس کا دھواں اس کی آنکھ میں لگ گیا، اور جب آنکھ میں لگ گیا، اللہ اکبر، جب آنکھ میں لگا تو اس کی آنکھ میں آنسو آ گئے، اس کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ لہذا اسے معاف کر دو۔ یہ کس کا کرم ہے؟ حسین ابن علی کا کرم ہے نا، میرے مولا کا کرم ہے۔ اگر وہ جہنم میں چلی جاتی تو حسین ابن علی کے کیا کمی ہوتی، لیکن حسین آواز دیتے ہیں عزاداروں کی خدمت کرنا یہ شفاعت کا ذریعہ ہے۔ اللہ اکبر۔ میں کیسے گزارش کروں، حسین ابن علی کی شفاعت، حسین ابن علی کی عطا اور مہربانیاں اور عزاداری پوری کائنات میں روشن ہے۔
یہاں تک کہ بتایا جاتا ہے کہ امام مظلوم کربلا آخری وقت حاضر ہوتے ہیں اپنے عزاداروں کے سامنے۔ ویسے تو ہر انسان، ہر مومن کے سرانے امیر المومنین آتے ہیں، لیکن عزاداروں کے سرانے حسین غریب آتے۔ نظام صاحب تھے، مجلسوں میں شرکت کرتے تھے، مجلسیں پڑھتے تھے، لوگوں کو رلاتے تھے۔ میرے عزیزو، جب وقت آخر آیا تو بیوی مر چکی ہے، سب لوگ مر چکے ہیں، ایک تنہا بیٹی ہے۔ ایک مرتبہ اپنی بیٹی سے کہا، بیٹی میرا آخری وقت ہے۔ بیٹی روئی ہے، لیکن بیٹی میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں رکھنا، جب میں تمہارا ہاتھ دباؤں زور سے تو تم مجھے ادب و احترام کے ساتھ بٹھا دینا، اس لیے کہ میرا آقا حسین ابن علی آنے والا۔ عزاداروں ہوا یہی، بیٹی کا جب ہاتھ دبایا تو اٹھا کے بٹھایا، چہرہ شاش بشاش ہو گیا۔ اٹھنے کے بعد نظام نے کہا، السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ اس کے بعد پھر لیٹ گئے، سرخرو ہو کے روح قبض ہو گئی۔ آخری وقت حسین ابن علی آتے ہیں، اور جب انسان اپنے محسن کو دیکھتا ہے، اپنے محبوب کو دیکھتا ہے، تو ہر مصیبتیں اس کے سامنے آسان، بے معنی لگتی ہے۔ انسان اب مصیبتوں کو سوچتا ہی نہیں ہے جب اس کے سامنے اس کی محبوب شخصیت آ جائے۔ امید رکھو، نا امیدی نہ ہو، بلکہ عظیم نعمت یہ ہے کہ انسان خدا سے امید رکھے۔ روایت میں ہے، دو چیزیں اس واقعے سے، دو چیزیں شفاعت کریں گی، ایک خدا کا لطف، کرم، مہربانیاں، اور دوسری عزاداری امام حسین، عزاداری شفاعت کرے گی۔ لطف کنایا، گرفتار کر کے ایک عورت کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے، بار بار مڑ کے دیکھتی ہے، فرشتے کیا دیکھتے ہیں؟ کہا کہ اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، مجھے بڑی امید ہے، میں نے کبھی اس کے بارے میں غلط سوچا ہی نہیں۔ اللہ کی آواز آئے گی، کیا سوچا؟ کہا میں ہمیشہ ہی سوچتی تھی کہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، غفور الرحیم ہے، اور یہ آخری وقت ہے تو امید تو تیری ذات سے ہے۔ اللہ نے آواز دیا، فرشتوں اسے چھوڑ دو، اسے آزاد کر دو، یہ ہم سے حسن ظن رکھتی ہے۔ یہ ہے شفاعت، یہ ہے برکت۔ عزیزو، 40 سال سے مجلس حسین کرنے والا، ہر مجلس کے ذریعے اس کے آنسو بہتے ہیں تو اس کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک بندہ ہے، آخری موڑ پر آواز دیتا ہے، میرے اللہ میرا آخری وقت آ رہا ہے، میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ کہتا ہے، میں تو خود انتظار ہوں کہ تم میرے پاس آؤ، میں نے بہت موقع دیے ہیں، عزاداری امام حسین کا تمہیں موقع دیا ہے، غم حسین کا موقع دیا ہے، تمہیں اختیار دیا ہے کہ مجلس میں جاؤ تو کہو حسین تمہارے صدقے میں، پروردگار حسین کے صدقے میں، سیدہ کے صدقے میں، مصائب آل محمد کو بیان کر کے دعا مانگو، دیکھیں رد کیسے ہوتی۔ اللہ تجھے اس علی اصغر کا واسطہ جس کے گلے میں تیر لگ گئے، پھر دعا مانگو، علی اکبر کے پاؤں رگڑتے ہوئے کا واسطہ، پھر دعا مانگو، اللہ اس بیوی کا واسطہ جس کی 2 پسلیاں ٹوٹ گئی تھیں، پھر دیکھو دعا اثر کرتی یا نہیں، شفاعت دے، برکت دے۔ شفاعت کے ضمن میں حمد ہے پروردگار کی، اس نے مجھے ہمیں عزادار بنایا، غم حسین میں رونے کی توفیق دی، پاک رزق کھایا، آنسو نکل رہے ہیں۔ میرے عزیزو، مجھے زیادہ زحمت نہیں دینا ہے، لیکن ہاں روایت میں ہے، گناہگار بندہ، شفاعت ہوتی کیسے؟ گناہگار بندے جس کے دل میں تھوڑا سا ایمان ہو۔ کل میں نے گزارش کیا تھا، وہ 3 لوگ جن کی شفاعت نہیں ہوگی، ناسوین،
جو علی ابن ابی طالب سے دشمنی رکھتے ہیں ان کی شفاعت نہیں ہوگی، جو نماز کو ہلکا سمجھتے ہیں ان کی شفاعت نہیں ہوگی، جو امام مظلوم کربلا کے اوپر ظلم کرتے ہیں یا ظالموں کا ساتھ دیتے ہیں یا قتل حسین میں شریک ہیں ان کی شفاعت نہیں ہوگی۔ ہاں عزائے حسین ہے، گریہ حسین ہے، مجلس حسین ہے، عزاداروں کی خدمت ہے تو شفاعت ہونی۔ ماں نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا بڑے گناہ کرتے ہو، وہ لڑنے جھگڑنے لگتا تھا، کہا گناہ نہ کیا کرو۔ اچھا تم مانتے نہیں ہو تو ایک بات یاد رکھنا کہ ہمیشہ جہاں کہیں بھی امام حسین کا نام ہو یا امام حسین کا علم ہو، پرچم ہو، اسے ہمیشہ سلام کرنا ضرور، جھکنا۔ عزیزو وادی السلام ہے، وہ مر گیا، فرشتے اس کے گناہوں کی بنیاد پر اسے گھسیٹتے ہوئے لے کے جا رہے ہیں، بس جاتے جاتے دیکھا ایک گھر ہے جس پر ایک علم لگا ہوا ہے اور جس پر امام حسین کا نام لیا ہے۔ فرشتوں سے کہتا تھوڑی دیر چھوڑ دو مجھے، کیوں؟ کہ میں آقا حسین کو سلام کر لوں۔ گناہگار ہے لیکن ماں کا مطیع فرما بردار ہے، ماں نے ایک نصیحت کی ہے تو اسے سن رہا ہے۔ عزاداروں، اولاد والوں، ماں باپ کا رتبہ درجہ کائنات میں بہت عظیم ہے۔ ماں باپ کی رضا خدا کی رضا ہے، ابھی ایک الگ موضوع ہے، لیکن ماں باپ جدھر چاہیں اولاد کو بھیج سکتے ہیں، جنت میں یا جہنم میں۔ بہت آسان ہے گفتگو اگر انسان اس بارے میں سوچے۔ عزاداروں، ماں نے کہا تھا کہ جہاں امام حسین کا نام دیکھنا جھک کے سلام کرنا، اس لیے کہ جو زائر حسین جاتا ہے اور امام حسین کی زیارت کرتا ہے اصل میں عرش پہ خدا کی زیارت کرتا ہے۔ خود امام حسین کی خاک شفا یہ شفاعت ہے۔ زندگی رہی تو کل انشاءاللہ اس ضمن میں آخری گفتگو ہوگی کہ خاک شفا کے ذریعے شفاعت کیسے ہوگی۔ خاک شفا، شفا بھی ہے شفاعت بھی ہے، شفا بھی ہے اور شفاعت بھی ہے، گزارش کروں گا انشاءاللہ۔ تو عزیزان محترم، وہ کہتا ہے رک جاؤ، رک گیا، امام حسین علیہ السلام کے علم کو سلام کیا، امام حسین علیہ السلام کا نام لکھا تھا، اسے جھک کر ادب و احترام کے ساتھ سلام کیا۔ پھر آگے جا رہا ہے، فرشتے لے کے جا رہے ہیں، اتنے میں ایک عظیم شخصیت آ گئی حسین ابن علی کی۔ سے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ مولا یہ گناہگار ہے، یہ دیکھیے فائل اس کی دیکھ لیجئے۔ امام حسین علیہ السلام اس کے نامہ اعمال کو جب دیکھیں گے تو شرمندہ ہو کے سر جھکا، اسی لیے کہا گیا کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، میرے لیے زینت کا سبب بننا، رسوائی و ذلت کا سبب نہیں بننا۔ اللہ اکبر، امام شرمندگی سے سر جھکا لیتے، اتنے گناہ۔ آواز دیا حسین ابن علی، تو بڑا گناہگار ہے۔ کہ مولا آپ تو مظلوم ہیں، آپ کے نام کے ادب و احترام میری ماں نے سکھایا ہے۔ اے عالم چومنے والو تھوڑا خلوص کے ساتھ، اے تعزیہ کو بوسہ دینے والے تھوڑا خلوص کے ساتھ، اے حسین ابن علی کا نام لینے والو تھوڑا خلوص کے ساتھ نام لو حسین ابن علی شفاعت۔ حسین ابن علی ایک مرتبہ آواز دیتے پروردگار تجھے حسین کا واسطہ اسے معاف کر دے۔ فرشتوں نے جب پھر فائل دیکھی
تو اس کے گناہ سب مٹ گئے، صرف اچھائیاں باقی رہی۔ ہاں، یہ اچھائیاں کیا باقی رہی؟ یہ ہے عزادار حسین، یہ حسین کی معرفت رکھتا ہے، اس لیے اسے بخش دیا گیا، اسے شفاعت دے دی گئی ہے۔ حسین نے اپنے نام کا واسطہ دیا ہے، اللہ رد نہیں کرتا حسین ابن علی کے نام کا وہ واسطہ دیا جائے۔ عزاداروں، مشکلات، پریشانیاں، دشواریاں، ایسے وقت میں آل محمد کی محبت کام آتی، اور محشر اور قبر بڑی سخت منزل ہے۔ عزیزوں، جناب ابراہیم انبیاء مرسلین کائنات میں گزرے ہیں ایسے جو یہ بتا سکتے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ عزیزوں، خاک شفا کن کن چیزوں کے لیے کام آتے ہیں، انشاءاللہ بیان کیا جائے گا، لیکن مجلس اپنے اختتامی منزل پر ہے۔ جناب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بیٹے کو جب راہ پروردگار میں قربان کرنے کے لیے لے کے چلے ہیں تو جناب اسماعیل نے 3 باتیں کہیں۔ جناب اسماعیل نے آواز دیا، بابا جب مجھے ذبح کرنے کے لیے لٹائیں تو پہلے میرے ہاتھ پاؤں کو باندھ دیجیے گا تاکہ میں تڑپوں تو آپ نہ گھبرائیں۔ دوسری چیز، میرے بابا میرا چہرہ زمین کی طرف کر کے مجھے ذبح کریے گا تاکہ مٹی میرے رخسار پہ لگے، مجھے ان کے ساری اور تواضع یاد آئے۔ آواز یا بابا میری شہادت کو، میری قربانی کو میری ماں کو آہستہ آہستہ بتانا تاکہ وہ برداشت کر سکے۔ لیکن پھر بھی بیٹا تڑپے باپ دیکھ نہ سکے، اور بیٹا یہ وصیت کر رہا ہے کہ بابا میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیجیے گا تاکہ میں تڑپوں اور کہیں میرے ثواب میں کمی نہ ہو جائے۔ عزاداروں، آج ایک جوان کا ماتم کرنا ہے، شہادت اس جوان کی بھی نہیں پڑھ سکتا، اس لیے کہ جناب علی اکبر کے مصائب وہ مصائب ہیں، نہ کوئی پڑھ سکتا ہے اور نہ کوئی سن سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک ذاکر اہل بیت، ایک عالم دین نے جناب علی اکبر کے مصائب پڑھے۔ رات میں جناب زینب سلام اللہ علیہ آئیں، آواز یا میرے اکبر کے مصائب نہ پڑھا کرو۔ کبھی بھی میں نے کچھ غلط پڑھا ہے؟ کہا نہیں، غلط تو نہیں پڑھی ہے، لیکن جب سے تم نے اکبر کے مصائب پڑھے میرا حسین بے ہوش پڑا ہے۔ جوان بیٹا، بوڑھا باپ، اللہ اکبر، ہائے حسین۔ اب بھی آپ متوجہ نہیں ہوئے تو ایک جملہ اور میں آپ کی خدمت میں گزارش کر دوں میرے عزیزوں۔ عالم دین ہے، حرم امام حسین میں جناب علی اکبر کے مصائب پڑھ رہے ہیں، اور مصائب پڑھتے پڑھتے یہاں پہنچے ہیں کہ اس وقت کیا ہوگا؟ ارے جب اکبر کے سینے پہ نیزہ لگا، ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام کے روضے کا خادم دوڑتا ہوا آیا، آغا اتر آئیے، آغا اتر آئیے۔ کہا میں کوئی غلط پڑھ رہا ہوں؟ کہا میں نہیں کہتا کہ غلط پڑھ رہا ہوں، لیکن جیسے ہی آپ نے کہا نا کہ اکبر کے سینے پہ نیزہ لگ گیا ہے، ارے حسین کی زری سے خون جاری۔ آج بھی حسین اکبر کو فراموش نہیں کرتے۔ پرسہ دے دو میرے عزیزوں، تکلف کے ساتھ نہیں ہے، عزاداری کا حق ادا کر دو۔
کسی نے مولا حسین ابن علی کو خواب میں دیکھا، حسین بڑے زخمی ہیں، بہت زخمی ہیں، جگہ جگہ سے خون جاری ہے۔ حسین کو زخمی دیکھ کے یہ برداشت نہ کر پایا، صبح اسی وقت اٹھا، سب کو جمع کیا، آواز دی آؤ حسین کو خواب میں دیکھا تھا، مجلس برپا کرو۔ بہت گریا ہوا، بہت مجلس ہوئی۔ دوسرے دن پھر خواب میں دیکھا کہ حسین ابن علی آئے ہیں، ان کے پورے بدن کے زخم ٹھیک ہو گئے۔ اے عزادارو، مجلس میں تھوڑا رو دیا کرو، حسین کے زخم کے مرہم بنتے۔ پورے بدن کے زخم ٹھیک ہو گئے، لیکن 2 زخم باقی ہے۔ سائل نے پوچھا مولا پورا بدن کا زخم ٹھیک ہو گیا، کہاں تو نے مجلس کیا تھا، لوگ آئے تھے، روئے تھے، تو میرے زخم ٹھیک ہو گئے۔ مولا لیکن 2 زخم ہیں۔ کہا یہ 2 زخم کبھی نہیں ختم ہوں گے قیامت تک۔ ایک میرے بھائی عباس کے کٹے بازو کا زخم، ایک میرے جوان علی اکبر کے سینے کا زخم۔ عزادارو، جناب علی اکبر جوان بیٹا قوت بازو بنتا ہے۔ بابا مجھے اجازت دے دو۔ سب سے پہلے جس کی اجازت دی ہے، اور بہت جلدی کسی کو حسین نے اجازت دی ہے، تو اسے علی اکبر کہتے۔ جبکہ لشکر کہہ رہے تھے حسین خدا ہو یا کسی کو بھیجو، جناب علی اکبر آئے، آواز دیا بابا مجھے اجازت دے دو۔ کہا اپنی پالنے والی ماں سے پوچھو، اور میری ماں سے۔ کہا آپ کی ماں تو بخیم ہے؟ کہا میری ماں فضہ ہے، ان سے پوچھ کے آؤ۔ علی اکبر خیمے میں گئے۔ عزادارو، جناب علی اکبر آئے ہیں جناب لیلا کے پاس۔ پہلی مرتبہ کہا اماں مجھے اجازت دے دو۔ ہمیشہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کو ماں کہہ کے خطاب کیا کرتے تھے، لیکن آج جناب لیلا کو ماں کے۔ لیلا تڑپ گئی۔ عزادارو، اکبر خیمے سے اس طرح نکل رہے ہیں، حمید ابن مسلم کہتا ہے کیسے جو ہی کوئی جنازہ، ارے جوان کا جنازہ نکل رہا ہو۔ کبھی پردہ اٹھتا تھا پھر گرتا تھا، پھر پردہ اٹھتا تھا پھر گرتا تھا۔ ارے کوئی دامن پکڑ لیتا تھا، کوئی بڑا ہوتا تو بازو پکڑتا۔ ارے جناب سکینہ تڑپ کے کہہ رہی تھی جو میدان میں گیا کبھی واپس نہیں آیا۔ بھیا علی اکبر واپس کیسے آؤ گے؟ ہاں عزادارو، حق گریہ ادا کر رہے ہیں آپ، عزاداری ہو رہی ہے میرے عزیزو، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ۔ ہاں حسین سے اکبر جدا ہو رہے ہیں۔ عزادارو کیسے جدا ہو رہے ہیں؟ ایک لفظ ہے بات تمام میرے عزیزو، کیسی جدائی ہو رہی ہے باپ بیٹے کی۔ گھوڑے پہ اکبر بیٹھتے ہیں، پھر اتارتے ہیں سینے سے لگاتے ہیں، پھر اکبر بیٹھتے ہیں، پھر سینے سے لگاتے ہیں۔ اور آواز دیا 24 مرتبہ حسین غریب نے جناب علی اکبر کو سینے سے لگایا، اور آواز دیا میرے لال جا تو رہے ہو مقتل میں، لیکن مڑ مڑ کے اپنے بوڑھے باپ کو اپنا چہرہ دکھاتے رہنا۔ عزادارو، اکبر گھوڑے پر سوار ہوئے، ایک مرتبہ نکلنے لگے، ارے جا رہے ہیں، پیچھے محسوس ہوا کوئی گر گیا ہے، مڑ کے دیکھا تو گرنے والا کوئی اور نہیں، ارے اکبر کا بوڑھا باپ۔ آواز دیا بابا آپ نے تو اجازت دے دی تھی۔ آواز دیا میرے لال کاش صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں معلوم ہوتا کہ اولاد کی محبت باپ کے دل میں کیا ہوگی۔ اکبر جاؤ، خدا حافظ میرے عزیزو، میں مصائب نہیں پڑھوں گا، میں ایک جملہ جس کے لیے زحمت دی ہے اگر توجہ کر لے۔
اکبر میدان میں ہے، ظالم نے ایک مرتبہ اکبر کے سینے پہ نیزہ لگایا ہے۔ عزادارو جب نیزہ لگایا ہے، ارے عزادارو اکبر ایک مرتبہ آواز دیتے ہیں، بابا علیکم من السلام، اے بابا اکبر کا آخری سلام۔ حسین زمین کربلا پہ بیٹھ گئے، ارے آنکھوں سے کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ اکبر کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ عزادارو جناب علی اکبر کے چاہنے والوں، حسین گھٹنیوں کے بل چلنے لگے، نجف کے علی کو بلاتے ہیں، ہائے میرا بابا علی کہاں ہے، اور کربلا کے علی کو بلاتے ہیں، اکبر کہاں ہو، یہاں تک کہ اکبر کے سرانے پہنچے ہیں۔ میں نہیں گزارش کر رہا ہوں، اکبر کے سرانے پہنچے میرے عزیزو۔ سرانے پہنچنے کے بعد دیکھا جوان بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ عزادارو ایک وقت وہ بھی آیا کہ جناب علی اکبر نے آواز دیا، بابا آپ کے بابا آ گئے مجھے لینے کے لیے، رسول خدا آ گئے ہیں۔ اکبر کی روح قفس انسری سے پرواز کر گئی، درمیان میں نے چھوڑ دیا ہے۔ اب ایک مرتبہ حسین اکبر کو اٹھانا چاہتے ہیں، عزادارو نہیں اٹھا پائے۔ ایک مرتبہ آواز دیے، بنی ہاشم کے بچوں آؤ، حسین کی مدد کرو۔ عزادارو ارے بچوں کے ذریعے اکبر کا جنازہ ایک مرتبہ خیمے میں لے کے آئے۔ ارے بیویوں نے تلاش کیا لیلا کہاں ہے، ارے لیلا کے خیمے میں گئی تو دیکھا جناب لیلا کبھی خیمے کے اس پردے سے ٹکراتی ہے، کبھی اس پردے سے ٹکراتی ہے، کبھی اس پردے سے ٹکراتی ہے۔ آواز دیا، بی بی ارے جوان بیٹے کا جنازہ آیا ہے، چلیے دیکھیے تو۔ کہا میں بھی تو چاہتی ہوں کہ اپنے جوان کے سرانے چلوں۔ کہا پھر چلتی کیوں نہیں؟ کہا جب سے اکبر گیا میرے آنکھوں کا نور چلا گیا، مجھے راستہ نظر نہیں آتا، اے بیویوں سہارا دو۔ ارے بیویوں نے لیلا کو پکڑا، اکبر کے پاس لے کے آئیں، اکبر کے سینے پہ ہاتھ ڈالا اور اپنے سر پہ خطاب کر لیا، آواز دیا، یا رسول اللہ آپ کی نشانی اس طرح سے مقتل میں شہید ہو گئی۔ حسین کی پسندیدہ شخصیت کائنات میں اس طریقے سے شہید ہوئی۔ حسین روتے جا رہے ہیں اور اللہ سے کہتے ہیں، اللہ گواہ رہنا میں نے اب اس کو بھیج دیا جو تیرے رسول جیسا ہے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔